آپ کو بتائیں کہ صوبائی محتسب اعلیٰ نے کی الیکٹرک کے سی او کو جنسی ہراسانی کیس میں عہدے سے ہٹانے کا حکم دے دیا ہے۔ ملزم پر 25 لاکھ روپے جرمانہ بھی عائد کر دیا گیا۔ درخواست گزار کمپنی کے سابقہ چیف مارکیٹنگ اینڈ کمیونیکیشن افسر مہرین عزیز خان نے ملزم کے خلاف درخواست دار کی تھی۔ جواد آصف کی رپورٹ۔ سی او کے الیکٹرک کو خاتون کو ہراساں کرنا مہنگا پڑ گیا۔ صوبائی محتسب اعلیٰ نے مونس الوی کو عہدے سے ہٹانے کا حکم دے دیا۔ سی او کے الیکٹرک کو 25 لاکھ روپے جرمانہ بھی ادا کرنا ہوگا۔ عدم ادائیگی پر ملزم کی جائیداد ضبط، شناختی کارڈ بلاک کیا جائے گا۔ جرمانے کی رقم مدعی خاتون کو ادا کی جائے گی۔ مہرین عزیز نے مونس الوی پر میٹنگ کے بہانے آفس بلوانے کا الزام لگایا تھا۔ درخواست میں موقف اپنایا کہ ملزم اکیلے ساتھ ڈنر پر لے جانے کے لیے اصرار کرتا تھا۔ مونس الوی کا فیصلے کے خلاف اپیل کا قانونی حق استعمال کرنے کا اعلان، کہا سچ سامنے لانے کے لیے تمام قانونی راستے اختیار کروں گا۔ مونس الوی نے واضح کیا کہ خاتون کو نوکری سے نکالا گیا تھا، اس لیے اس نے بدلہ لینے کے لیے غلط الزامات عائد کیے۔ درخواست گزار کمپنی کی سابقہ چیف مارکیٹنگ اینڈ کمیونیکیشن افسر مہرین عزیز خان نے ملزم کے خلاف درخواست دائر کی تھی۔ محمد جواد آصف، سٹی 21۔ اسٹیل ملز ملازمین مطالبات کے حق میں ڈٹ گئے، آفیسر کلب کو تالا لگا کر دھرنا، سی ای او کو فوری برطرف کرنے کا مطالبہ، اسٹیل ٹاؤن کا پانی بند کرنا اور بجلی بل میں اضافہ زیادتی قرار دیا۔ مظاہرین نے کہا کہ ملازمین کو اسٹیل ٹاؤن سے نکالنے کی سازش کے لیے لیٹر دیے گئے۔ عدالتی حکم کے باوجود ملازمین کو بحال نہیں کیا جا رہا۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے صنعت و پیداوار نے ہفتے کو اجلاس طلب کر لیا۔ اجلاس میں اسٹیل ملز کے اکاؤنٹس کا جائزہ لیا جائے گا۔ اس مافیا نے میرے 15 سال میں کانٹریکٹ کا ملازم ہوں، میرے سے 90 گھنٹے ڈپٹی لیا، میرے کو حق کون دے گا؟ سی او ظالم جو ہے نا، بولا بیٹا آپ ایسا کرو کورٹ چلے جاؤ۔ عدالتوں سے ایک امید لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہماری نوکری بحال کریں، ہمیں ہمارے واجبات دیں۔ اسٹیل مل صنعتوں کی ماں ہیں، 8-9 ہزار ملازمین کو جبری طور پہ برطرف کیا ہے۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ قانون میں ایسی کوئی پروویژن موجود نہیں، جب ریوائول کر رہے ہو تو پھر ملازمین کو نکالنے کا مقصد۔ اب آپ کو بتائیں کہ موسم گرما کی تعطیلات ختم ہونے میں ایک روز باقی، اردو بازار میں بدستور کتابوں کی قلت برقرار ہے۔ 9ویں، 10ویں، 12ویں جماعت کے مضامین کی کتابیں مارکیٹ میں دستیاب نہیں، طلبہ کا مستقبل داؤ پر لگ گیا۔ چیئرمین اردو بازار ایسوسی ایشن کہتے ہیں کہ مختلف پبلشرز کو کتابیں چھاپنے کا موقع ملنا چاہیے۔ سید زبیر راشد کی رپورٹ۔ موسم گرما کی تعطیلات ختم ہونے میں ایک روز باقی، اردو بازار کا نیا بحران پیدا ہو گیا۔ 9ویں، 10ویں، 11ویں اور 12ویں جماعت کی بایولوجی کی کتاب کی شدید قلت۔ 9ویں جماعت کی اردو کی کتاب بھی مارکیٹ میں موجود نہیں۔ 11ویں جماعت کی انگلش کی کتاب بھی مارکیٹ میں دستیاب نہیں۔ جماعت اول کی ریاضی، 8ویں جماعت کی سائنس اردو کی کتاب بھی مارکیٹ میں دستیاب نہیں۔ 3 ماہ گزرنے کے باوجود اردو اکیڈمی سندھ کی کتابیں مارکیٹ میں نہ پہنچائی جا سکیں۔ طلبہ اور والدین کتابوں کی عدم دستیابی سے پریشان ہو گئے۔ تو لوگ پریشان ہوئے ہیں، اب یہاں پہ نہ ملے تو پھر کاپیاں کتابیں ملے گی کہاں پہ؟ اب کل سے کالج کھل رہے ہیں، اس لیے پریشانی میں لگے ہوئے سارے۔ میں 9 کلاس کا اسٹوڈنٹ ہوں اور یہاں بایولوجی کی بک ڈھونڈنا وہ مل نہیں رہی ہے، اور 3 تاریخ سے کلاسز سٹارٹ ہے ہماری، اتنا پریشان ہے، بک مل ہی نہیں رہی ہے، کہیں بھی شارٹ ہے بایولوجی کی بک۔ اردو بازار ایسوسی ایشن کے صدر ساجد یوسف کا کہنا ہے کہ مخصوص پبلشرز کو ٹھیکہ دینے کے باعث مارکیٹ میں کتابوں کی قلت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، کافی بک شارٹ ہے اس وقت بازار کے اندر۔ 3 ماہ ہو گیا ہمارا نیو سیشن سٹارٹ ہو گیا ہے، تو اس کی سب سے بڑی وجوہات یہی ہے جو آپ کے پبلشر کم ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر ہمارا جو ایک پبلشر ہے اردو اکیڈمی سندھ، ان کی بکس تو سال ہی شارٹ رہتی ہیں۔ بس اس طرح کافی مسائل ہیں، یہ ایک اسٹوڈنٹ نہیں، ہمارے پاس تو روز کئی اسٹوڈنٹ آتے ہیں اور کئی ماں باپ آتے ہیں اور دھکے کھا رہے ہیں مسلسل۔ موسم گرما کی تعطیلات کے بعد 1 اگست سے اسکول کالجز میں کلاسز کا آغاز کر دیا جائے گا، لیکن کتابوں کی عدم دستیابی سے بچوں کا مستقبل داؤ پر لگ سکتا ہے۔ سندھ گورنمنٹ لیاری جنرل اسپتال کی 4 میں سے 3 لفٹیں خراب ہیں، جبکہ فعال ایک لفٹ بھی اکثر بند ہو جاتی ہے۔ ایم ایس ڈاکٹر جمیل مغل کہتے ہیں کہ تینوں لفٹیں کئی برس پرانی ہیں، سیکریٹری صحت نے انہیں نئی لفٹیں دینے کا وعدہ کیا ہے۔ انہوں نے مزید کیا کہا، آئیے جانتے ہیں۔ ہاسپٹل کی بہتر سروسز کی وجہ سے ہاسپٹل میں پیشنٹس کا ورک لوڈ جو ہے کافی بڑھ گیا ہے، انڈور پیشنٹس کا اور آؤٹ ڈور پیشنٹس کا۔ میڈیسنس ہمارے پاس اویلیبل ہے، ہر قسم کی سرجریز ہو رہی ہیں، اور ہمارے پاس جو ہے وہ ہائیلی کوالیفائڈ ڈاکٹرس موجود ہیں۔
جہاں تک لفٹوں کی بات ہے تو یہ لفٹیں ہمارے پاس ایک فنکشنل ہے اور 3 لفٹیں ہماری بہت عرصے سے یعنی وہ بہت پرانی ہیں، تقریباً 40-45 سال پرانی ہیں. تو اس میں اچھی بات ایک یہ ہے کہ ہم نے بھی کئی بار ریکویسٹ کی اور سیکٹری ہیلتھ ریحان بلوچ صاحب نے خود بھی یہاں پہ وزٹ کیا اور انہوں نے ہاسپٹل کے لیے 3 لفٹیں دینے کا وعدہ کیا ہے اور وہ اس پہ اقدامات بھی اچھے اقدامات وہ اٹھا رہے ہیں. اوگرا نے ایل پی جی کی قیمت میں نمایاں کمی کر دی. اوگرا نے اگست کے لیے فی کلو ایل پی جی 17 روپے 74 پیسے کی بڑی کمی کر دی ہے. فی کلو ایل پی جی کی قیمت 215 روپے 36 پیسے فی کلو مقرر. نوٹیفیکیشن جاری. اشرف خان کی رپورٹ. مہنگائی سے ستائی عوام کے لیے اچھی خبر. اوگرا نے اگست 2025 کے لیے ایل پی جی کی قیمتوں میں کمی کا اعلان کر دیا. اوگرا نے اگست کے لیے ایل پی جی کی قیمت میں 17 روپے 74 پیسے فی کلو کی بڑی کمی کر دی. اوگرا نے ایل پی جی کی فی کلو قیمت 233 روپے 10 پیسے سے کم کر 215 روپے 36 پیسے مقرر کر دی. نوٹیفیکیشن کے مطابق ماہ اگست کے لیے گھریلو سلنڈر کی قیمت میں 209 روپے 24 پیسے کی کمی کر دی گئی ہے. گھریلو سلنڈر 2750 روپے 60 پیسے سے کم ہو کر 2541 روپے 36 پیسے کا ہو گیا ہے. ماہرین کا کہنا ہے کہ ایل پی جی کی قیمت کم ہونے سے مہنگائی کی رفتار میں بھی کمی ہوگی. سندھ ہائی کورٹ انسدادی دہشت گردی عدالت اور دیگر عدالتوں میں کیسز کی سماعت اور فیصلوں کے حوالے سے دیکھیے یہ رپورٹ. اسٹیل ملز کے ملازمین کی بے دخلی کا معاملہ. سندھ ہائی کورٹ آئینی بینچ میں کیس کی سماعت. عدالت نے درخواست پر فریقین کو نوٹس جاری کر دیے. عدالت کی درخواست پر پہلے دائر درخواست کے ساتھ منسلک کرنے کی ہدایت. دستاویزات میں رد و بدل اور بچوں کی بیرون ملک منتقلی کا مقدمہ. وفاقی اینٹی کرپشن کورٹ میں مقدمے کی منتقلی کے بعد پہلی سماعت. عدالت نے سماعت 13 اگست تک ملتوی کر دی. عدالت نے ریمارکس دیے کہ پہلے ہائی کورٹ میں دائر درخواست کا فیصلہ ہو جانے دیں. سندھ ہائی کورٹ دائر سماعت طے کر دے گی تو ہم بھی سماعت کریں گے. لیاری سے درخواست میں لیے گئے شہری کی بازیابی کی درخواست کی سماعت. سندھ ہائی کورٹ آئینی بینچ نے فریقین کو 21 اگست کے لیے نوٹس جاری کر دیے. درخواست گزار والد کا کہنا تھا کہ بیٹے عبداللہ کو یونیفارم میں ملبوس افراد لے گئے. میرا بیٹا 3 بجے کے قریب چیل چوک لیاری پر موٹر سائیکل ٹھیک کرا رہا تھا. بیٹے کے خلاف کوئی الزام ہے تو عدالت میں پیش کیا جائے. گیزر میں منشیات چھپا کر بیرون ملک بھیجنے کا مقدمہ. انسداد منشیات کورٹ میں کیس کی سماعت. عدالت نے جرم ثابت ہونے پر ملزم قاسم کو 14 برس قید با مشقت کی سزا سنا دی. عدالت نے ملزم پر 5 لاکھ روپے جرمانہ بھی عائد کر دیا. عدالت نے 7 اشتہاری ملزمان کے دائمی وارنٹ جاری کر دیے. پسند کی شادی کرنے والے جوڑے کو ہراساں کرنے کے خلاف درخواستوں کی سماعت. سندھ ہائی کورٹ میں لڑکی شیری کی والدہ کی جانب سے نادرہ کا برتھ سرٹیفکیٹ پیش. لڑکی کی والدہ نے کہا کہ نادرہ کے مطابق لڑکی کی عمر 14 برس ہے, شادی نہیں ہو سکتی. عدالت نے لڑکی کو پناہ گاہ بھیجنے کا حکم دے دیا. عدالت کا عمر کے تعین کے لیے لڑکی کا ٹیسٹ 1 اگست کو کرانے کا حکم. عدالت نے کیس کی مزید سماعت 4 اگست تک ملتوی کر دی. پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج کاروبار کا تیزی پر اختتام. 100 انڈیکس 978 پوائنٹس اضافے سے 1,39,390 کی سطح پر بند ہوا. بلند ترین سطح 1,40,215 رہی. اسٹاک ماہر شہریار بٹ کے مطابق پاک امریکہ تجارتی معاہدے نے سرمایہ کاروں کے اعتماد میں اضافہ کیا ہے. کاوش میمن کی رپورٹ. پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروباری ہفتے کے چوتھے دن زبردست تیزی دیکھنے میں آئی. 100 انڈیکس 978 پوائنٹس کے نمایاں اضافے کے ساتھ 1,39,390 کی سطح پر بند ہوا. کاروبار کے دوران انڈیکس بلند ترین سطح 1,40,215 تک پہنچ گیا. اسٹاک ماہر شہریار بٹ کے مطابق پاک امریکہ تجارتی معاہدے کے بعد سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال ہوا. مارکیٹ میں نمایاں بہتری دیکھنے کو ملی. دیکھیں آل کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے مانیٹری پالیسی میں انٹرسٹ ریٹ کو مینٹین رکھنے کے بعد مایوسی کچھ دیکھی جا رہی تھی مارکیٹ میں, لیکن جب یو ایس پاکستان ڈیل ہوئی ہے وہ ایک گیم چینجر ثابت ہو رہی ہے. آنے والے دنوں میں ہم دیکھ رہے ہیں جیسے آئل اینڈ گیس سیکٹر کے اندر امریکہ نے جیسا سے اعلان کیا ہے ایکسپلوریشن کا انویسٹمنٹ آنے والے دنوں پاکستان میں آ سکتی ہے. یہ خبر پاکستان اسٹاک مارکیٹ کے لیے ایک ٹریگر ثابت ہوئی ہے اور آج صبح ہم نے نہ صرف 1,39,000 کی سطح بحال کی بلکہ مارکیٹ ایک بار پھر 1,40,000 کی سطح عبور کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے. تجزیہ کاروں کے مطابق اگر یہ رجحان برقرار رہا تو آئندہ دنوں میں مزید تیزی کا امکان ہے. کاوش میمن, سٹی 21. عالمی مارکیٹ میں سونا $20 سستا ہو کر $3,303 فی اونس پر آ گیا. 1 تولہ سونا 2,000 روپے سستا ہو کر 3,53,000 روپے کا ہو گیا. عالمی اور مقامی مارکیٹ میں سونے کے بھاؤ گر گئے ہیں. عالمی مارکیٹ میں سونا $20 سستا ہو کر $3,303 فی اونس پر آ گیا, جبکہ مقامی صرافہ بازار میں 1 تولہ سونا 2,000 روپے سستا ہو کر 3,53,000 روپے کا ہو گیا. 10 گرام سونا $1,714 روپے سستا ہو کر 3,02,641 روپے کا ہو گیا. مارکیٹ میں 1 تولہ چاندی 63 روپے کمی کے بعد 3,900 روپے پر آ گئی.
کراچی میں سونے کی قیمت میں اتار چڑھاؤ کے بعد عوام چاندی خریدنے کی طرف راغب۔ شہریوں نے چاندی میں سرمایہ کاری شروع کر دی۔ گولڈ تاجر حسین قریشی کے مطابق سونا مہنگا ہونے پر اب چاندی کے بسکٹ مارکیٹ میں آ چکے ہیں، جنہیں محفوظ سرمایہ کاری کا نیا ذریعہ قرار دیا جا رہا ہے۔ کاوش میمن کی رپورٹ۔ مارکیٹ میں گولڈ بسکٹ کے بعد چاندی کے بسکٹ کی دھوم، سرمایہ کاروں کی دلچسپی بڑھنے لگی۔ گولڈ مارکیٹ سے وابستہ تاجر حسین قریشی کے مطابق سونے کی بلند قیمتوں نے عام افراد کو متبادل کی تلاش پر مجبور کر دیا، جس کے بعد اب چاندی کی خریداری میں نمایاں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ مارکیٹ میں پہلے صرف سونے کے بسکٹ دستیاب تھے، لیکن اب چاندی کے بسکٹ بھی متعارف کرا دیے گئے ہیں۔ لوگوں کا چاندی کی خریداری میں رجحان آنا، خصوصی طور پہ اگر دیکھا جائے تو اس طرح جیسے سونے کے بسکٹس ہوتے تھے تو چاندی کے بسکٹ 10 تولے کے 1 تولے کے لوگوں نے خریدنا شروع کرے مارکیٹ میں۔ اگر لوگوں کا خریداری میں بھی بہت حد تک رجحان بڑھا ہے تو چاندی کی جو قیمتیں ہیں اس میں 1000 روپے کا اضافہ ایک بڑا اضافہ کہلاتا ہے، اور اس اضافے کے باوجود لوگوں کا چاندی کی خریداری میں اضافہ کرنا یہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہے۔ خریدار بولے سونا نہیں خرید سکتے، اس لیے اب چاندی کے بسکٹ لے رہے ہیں تاکہ مستقبل کے لیے بچت محفوظ ہو۔ پہلے جو جس طرح بونڈ لیتا تھا اور اس طرح کا سونا خریدا، سونا تو پہنچ سے بہت دور ہو چکا ہے، تو لہٰذا جو ہے وہ چاندی کی طرف جو ہے آ رہے ہیں لوگ، اس لیے کہ چاندی خریدنے کی کوئی کریں، اس کے لیے انویسٹمنٹ ہو سکتا ہے اس کے اندر۔ لوگ جو اپنے معاشی حالات کی وجہ سے گولڈ کی طرف زیادہ متوجہ نہیں ہو رہا ہے، چاندی کے بسکٹ آ گئے اور چاندی کے جو ویلیو ہے وہ بہت کم ہے، ابھی 4000 4200 ایسا ریٹ چلا، اور مارکیٹ میں اس کے بسکٹ بھی اویلیبل ہے، تو لوگ زیادہ تر اس کی طرف متوجہ۔ ماہرین کے مطابق چاندی میں سرمایہ کاری کا رجحان آئندہ دنوں میں مزید بڑھے گا، کیونکہ یہ نہ صرف کم قیمت متبادل ہے بلکہ عالمی مارکیٹ میں اس کی طلب بھی بڑھ رہی ہے۔ سرمایہ کاروں کے لیے یہ وقت چاندی کو محفوظ اور منافع بخش سرمایہ کاری کے طور پر اپنانے کا اہم موقع بن چکا ہے۔ کیمرہ مین اجلان چیپا کے ساتھ کاوش میمن، سٹی 21۔ انٹر سال اول میں داخلہ فارم جمع کرانے کا سلسلہ جاری ہے۔ ڈائریکٹر جنرل کالجز سندھ پروفیسر نوید رب صدیقی نے ڈسٹرکٹ سینٹرل اور ایسٹ کے سرکاری کالجز کا دورہ کیا۔ سید زبیر راشد کی رپورٹ۔ انٹر سال اول کے داخلے جاری، ڈی جی کالج سندھ کے مختلف سرکاری کالجز کے دورے۔ ڈائریکٹر جنرل کالجز سندھ پروفیسر نوید رب صدیقی آج سراج الدولہ گورنمنٹ کالج کریم آباد اور گورنمنٹ ڈگری سائنس اینڈ کامرس کالج گلشن اقبال پہنچے، جہاں انٹر سال اول میں داخلے کی سہولیات سے متعلق پرنسپل سے دریافت کیا۔ کالج میں داخلہ فارم جمع کرانے کا سلسلہ سست روی کا شکار ہونے پر ڈی جی کالجز سندھ نے تشویش کا اظہار کیا۔ منتخب کردہ کالج میں داخلہ ملنے پر طالب علم نے ڈائریکٹر جنرل کالج سندھ سے اظہار تشکر کیا۔ بہت خوشی ہے مجھے کہ ایڈمیشن ہے، فرسٹ ایئر میں آیا ہوں، تو انہوں نے بڑے اچھے سے وہ کیا ہے، بڑی خوشی ہوئی مجھے کہ انہوں نے فارم بھر دیا دوبارہ، تو انہوں نے یہ سراج الدولہ میں کر دیا ہے مجھے۔ انشاءاللہ پنکچولیٹی کے ساتھ کلاسز بھی لیں گے اور اپنا بیسٹ دیں گے ایگزامس کے لیے۔ والدین نے بھی ڈی جی کالجز کی جانب سے معاونت فراہم کیے جانے پر شکریہ ادا کیا۔ ایک والد نے کہا بیٹے کے داخلے کی وجہ سے پریشان تھا، اور جنہوں نے کوآپریٹ کیا ہم ان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں اور ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے بچے کے لیے رسپانس لیا۔ اور ڈائریکٹریٹ کی ہدایت پر 1 اگست سے سرکاری کالجز میں کلاسز کے آغاز کی تیاری بھی مکمل کر لی گئی ہے۔ ڈی جی کالجز کی طرف سے جو انسٹرکشن ہے اس کے مطابق ہمارے شیڈول کے حساب سے پورے کراچی میں ایک ساتھ 1 تاریخ سے سیکنڈ ایئر اور 5 تاریخ سے فرسٹ ایئر کا آغاز ہوگا۔ سٹی 21 نے اب تک کراچی کے کالجز میں داخلے کے اعداد و شمار حاصل کر لیے۔ کراچی کے سرکاری کالجز میں داخلے کے لیے 1,05,324 آن لائن درخواستیں موصول ہوئیں۔ 56,369 طلبہ نے اپنے داخلوں کو سرکاری کالجز میں کنفرم کرایا۔ کیمرہ مین آغا رفیق کے ساتھ سید زبیر راشد، سٹی 21۔